ان قریب ہمیں آپ ساری دنیا کے انسان ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں، جہاں وہ خود فیصلے کے لیے آئے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آج وہ خود آئے گا، آج ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک حد فاصل قائم کی جائے گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم اور محرم کو جدا کیا جائے گا۔ آج تقوی والا فاسق فاجر ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے، آج زانی اور پاک دامن ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے، آج پردہ دار خاتون اور بے پردہ عورت ایک صف میں کھڑی نہیں ہو سکتی، آج حلال کھانے والا حرام کھانے والا ان کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دونوں کے لیے آج ایک قانون نہیں ہے، تواضع سے چلنے والا، تکبر سے چلنے والا، سچ پہ مرنے والا، جھوٹ پہ ساری دنیا کو دھوکہ دینے والا۔ آج یہ ایک دن ہے، یہ یوم الفصل ہے۔ وما ادراک ما یوم الفصل وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ یہ یوم الفصل آ گیا ہے، یوم الدین آ گیا ہے، یوم الجزاء آ گیا ہے، یہ یوم القارعہ ہے، یہ یوم الحاقہ ہے، یہ یوم الغاشیہ ہے، یہ یوم الصاخہ ہے، یوم الطامۃ الکبریٰ ہے، یہ یوم الویل ہے، یوم الخسران ہے، یوم الفوزان ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا ہے، والامر یومئذ للہ ہے۔ یہ قرآن میں مختلف الفاظ میں آخرت کو، قیامت کو تعبیر کر کر پیش کرتا ہے کہ خوفناک انداز کے ساتھ، ایک ہولناک انداز کے ساتھ۔ یوم التغابن ہے، یوم یجمع اللہ الرسل ہے، یہ یوم الصدق ہے، یہ یوم النجات ہے، یوم الہلاک ہے، یوم البوار ہے، یوم الفوز ہے، یوم الجنہ ہے، یوم النار ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر کا آج دن ہے۔ یوم یاتی، یہ آئے گا، کس شان میں آئے گا؟ لا تکلم نفس الا باذنہ، آج کوئی بول نہیں سکتا، کوئی دم نہیں مار سکتا۔ یوم یقوم الروح، فرشتہ ملک جبریل والملائکہ، باقی سارے فرشتے کیسے کھڑے ہیں؟ صفا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، آج صفوں میں ہیں۔ لا یتکلمون، آج بول نہیں سکتے۔ خشعت الاصوات، اس طرح پست ہیں زمین کی طرف۔ وتری الناس صرعا والمرء من اخیہ، آج بھائی بھائی سے بھاگ گیا۔ وامہ وابیہ، ماں باپ سے بھاگ گیا۔ وصاحبتہ وبنیہ، بیوی بچوں سے بھاگ گیا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، آج ہر آدمی اپنے اپنی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، یہ دور نہیں ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، گلستان والے سمجھتے ہیں شاید ابھی بڑا زمانہ پڑا ہے۔ ونراہ قریبا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرا رب تو اسے بڑا قریب کہہ رہا ہے۔ ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ آ گیا، وہ ازفہ ازفہ ازفت ازفت، وہ آ گیا، وہ سروں پہ چھا گیا، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ انذرہم یوم الازفہ، ڈراؤ میرے نبی ان کو اس دن سے جو قریب آ چکا ہے۔ انذرہم یوم الحسرہ، ان کو ڈراؤ میرے نبی اس دن سے جو حسرتوں والا ہے۔ انذر الناس، اے میرے نبی تو ڈرا انسانوں کو، گلستان والوں کو، پاکستان والوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو۔ کس سے؟ یوم یاتیہم العذاب، جب عذاب آئے گا۔ یوم یاتیہم العذاب، جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کی گرفت ہوگی۔ جہنم بھڑکتی ہوئی، جنت مہکتی ہوئی، فرشتے پیرے پر، انسان ننگے حفاتن عراتن غرلن، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، بغیر ختنے کے تنہا اٹھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اکیلے اکیلے اٹھ رہے ہیں۔ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے تمہیں اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ اور لَقَدْ أَحْصَاهُمْ، سب کا اللہ نے گھیرا، سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہے۔ آج کوئی چھپنا چاہے تو اللہ کہتا ہے لا تخفى منكم خافیہ، چھپنے کے دن گئے، وہ فیصلہ بعد میں تھے، اب ختم۔ آج کوئی بھاگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھاگنے کے راستے بند۔ این المفر، این المفر، آج بھاگنے کی راہیں بند ہو چکی ہیں، بھاگنے کے راستے ختم ہیں۔ کوئی اپنی طاقت سے، بدماشی سے، حکومت کے زور پر لڑ کے نکلنا چاہے تو اللہ کہتا ہے فانفذوا فانفذوا، اگر طاقت ہے تو آج نکل کے دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، نکلو گے کسی طاقت کے ساتھ، طاقت تمہاری سلب ہو چکی ہے اور تمہیں حقیر ذلیل کر کے آج اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ کچھ میں کوئی طاقت نہیں کہ وہ دم مار سکے، کسی کا حال پوچھ سکے۔ لا يسأل حمیم حمیما، او میرے بھائی وہ بڑی خوفناک گھاٹی ہے، کوئی کسی کا کو پوچھنے والا نہیں۔ لا يسأل حمیم، حمیم
ایسا دوست جس کی محبت دل میں جوش مارتی ہو، وہ بھی آج کہیں گے تو میرا کچھ نہیں لگتا، کچھ نہیں، لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، انہیں نظر آ رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو بڑا قریب کہہ رہا ہوں، تم کہتے ہو بہت دور ہے۔ وہ کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب ایک آواز آئے گی، جب ایک آواز آئے گی، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ ہوگی، ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، ایک زبردست وہ آواز ہوگی، انما فانما هي زجرۃ واحدہ، ایک زبردست وہ ہتھوڑے کی طرح لگتی ہوئی ضرب ہوگی۔ یہ مختلف فدکت الارض دکتا فدکت الارض والجبال کیا ہے اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، یہ زمین جب ایسے توڑی جا رہی ہوگی، اور پھر زمین اور پہاڑ اکٹھے، زمین اور دکتا واحدہ، زمین کو بھی توڑا جا رہا، پہاڑوں کو توڑا جا رہا، ریزہ ریزہ کیا جا رہا، زمین آسمان تھر تھرا رہے۔ ایک دن میں اپنے اس بول کا ذمہ دار ہوں، مجھے بتانا پڑے گا میں نے کیوں بیان کیا تھا، آپ کو بتانا پڑے گا آپ کیوں آئے تھے، یہ روزے رکھنے کا بتانا پڑے گا کیوں رکھے تھے، زندگی کی ایک چیز اللہ تعالیٰ کھول کر کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا حقیقت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے حقائق سے نظریں چرا کے بھاگ جاتے ہیں، یہ حقائق کو چھوڑ کر بستر اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، میرا آپ کا اللہ کس کو حقیقت کہہ رہا ہے؟ الحق، اللہ اکبر، کیا طاقتور تعبیر ہے، الحق، الحق، حقیقت۔ تم نے روٹی پانی کو حقیقت سمجھا، تم نے بجلی گیس کو حقیقت سمجھا، تم نے ناشتے پراٹھوں کو حقیقت سمجھا، اسکول اور اس کی فیسوں کو حقیقت سمجھا، ریل بازار 8 بازاروں کی دکانوں کو تم نے حقیقت سمجھا، گلستان کالونی کے بازاروں کی تجارت کو تم نے حقیقت سمجھا۔ الحق، تم نے کھیتی باڑی کو حقیقت سمجھا، زمینداری کو، سیاست کو، حکومت کو، ایم پی کو، ممبری کو، جرنیلی کو، تم نے ان کو حقیقت سمجھا۔ جس رب نے جہان بنایا اس سے تو پوچھو وہ کیا کہتا ہے، الحق، تمہیں پتا ہے حقیقت کا، الحق، وہ ایک حقیقت، وما ادراک ما الحق، تمہیں کچھ خبر ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے الحق ما الحق، تمہیں پتا ہے وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحق، تمہیں پتا لگ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا حقیقت ہے، تمہیں پتا نہیں لگ سکتا کہ وہ کیا حقیقت ہے۔ الحق، بتاؤ گلستان والوں کو حقائق کیا ہیں؟ الحق، کچھ پتا ہے؟ بتاؤ فیصلہ آباد والوں کو حقائق کیا ہیں؟ وما ادراک ما الحق، تمہیں کچھ خبر ہے؟ تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی جس نے کہا تھا دنیا حقیقت ہے، روٹی پانی حقیقت ہے، اور شہوتیں، بیوی بچے حقیقت ہیں۔ تم سے پہلی قوموں نے کہا تھا آخرت کچھ نہیں ہے، ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کچھ نہیں ہے، سب دھوکا ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے۔ جو مر گیا اذا كنا عظاما نخرا انا لمردودون في الحافرہ، اذا كنا عظاما نخرا، جو مر گیا ہڈیاں چورا چورا ہو گئی، وہ نہیں اٹھ سکتا۔ تم سے پہلی قومیں آئیں، انہوں نے بھی حقائق انہی کو سمجھا جو آج فیصل آباد والے سمجھ رہے ہیں، جو آج پاکستان والے سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ سنو، جنہوں نے آخرت کی حقیقت کو جھٹلایا اور دنیا کی حقیقت کو حقیقت جانا، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، تم سے پہلے عاد، سمود، انہوں نے کہا دنیا سب کچھ، آخرت کچھ نہیں۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک زبردست چیخ آئی اور قوم سمود کے کلیجے پھٹے۔ فاما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ۔ پھر ایک قوم عاد آئی جو ان سے بھی پہلے تھی، بڑی طاقتور تھی، وہ کہتے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور ہے ہی کوئی نہیں۔ تو تیرے رب نے ان کو پکڑا، جھنجھوڑا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کی گردنوں کو الگ کر دیا، دھڑ کو الگ کر دیا، زیر و زبر کر دیا۔ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا، آؤ دیکھو، چشم ایمان سے دیکھو، چشم تصور سے دیکھو۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے، کوئی 7-8 ہزار سال پہلے
ایک قوم ہے جن کے سر اس گنبد کی طرح ہے، اتنے بڑی بڑی بلائیں ہیں وہ 40-50 ہاتھ ان کے قد ہیں، بوڑھے نہیں ہوتے، بیمار نہیں ہوتے، تھکتے نہیں ہیں، اور ان کی کمر نہیں جھکتی، کان میں درد نہیں، دانت میں درد نہیں، بیماری نام کی نہیں۔ وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ تو میرے رب نے کہا جس نے تمہیں بنایا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہوا چلی، انہیں تہس نہس کیا۔ پھر ایک فرعون بھی تھا۔ آج کے سیاستدانوں کو بتاؤ جو ایم پی اے کی کرسی پر ایمان فروخت کر دیتے ہیں، جو صدارت کی کرسی پہ ایمان کے سودے کرتے ہیں، جو اسمبلی کے پیچھے ایمان کو فروخت کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی نازنی جو قابو میں نہیں آ رہی اس پر اپنے ایمانوں کے سودے کر دیتے ہیں۔ ان کو بتاؤ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية۔ فرعون آیا تھا دندناتا ہوا، انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتا ہوا، میں سب سے بڑا طاقتور بادشاہ، میں سب کا رب ہوں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ فرعون کو بھی پکڑا، باقی قوموں کو بھی پکڑا، فنبذناہم فی الیم، فرعون کو اٹھا کے پانیوں میں پھینکا، سمندر میں پھینکا، اور کیا ہوا؟ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ وہ باغ چھوڑ گئے، کھیتیاں چھوڑ گئے، عیش گاہیں چھوڑ گئے، اور عیش پرستی کے سامان چھوڑ گئے، اور جا کر سمندر کی لہروں کا شکار ہو جائے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ ان پہ زمین لوئی، او ہوش میں آ جاؤ، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مچھر کا گھر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا۔ چڑھتا سورج مت دیکھو، ڈوبتے سورج کو دیکھو، دیکھتے نہیں ہو صبح کی رانائیاں، وہ ابھی اپنا نشہ اتار نہیں پاتی کہ ایک دم مغرب کا افق ان کو دبوچ کر ساری رونق کو چھین لیتا ہے، اور اس کی رونق کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے، دن کی چمک دمک کو سیاہیوں میں بدل کر رات آنے والی، شام آنے والی، ڈوبنے والا سورج وہ پکار کے کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کے چکر میں نہ پڑنا۔ آج شیشوں کے سامنے کھڑا ہوا جوان، کیا لڑکی کیا لڑکا، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یہ کندھا، کبھی یہ کندھا، پیچھے بھی شیشہ لگایا ہوا ہے، پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، آگے سے بھی دیکھتا ہے، اوپر شیشے کر کے دیکھتا ہے، دائیں زاویے سے دیکھتا ہے، بائیں زاویے سے دیکھتا ہے، کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے ماتھے کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے گال دیکھتا ہے، اپنے حسن پہ اتراتا ہے اور اپنی تعریف کا طلبگار بنتا ہے۔ چند صبحیں چند شامیں، بس چند صبحیں چند شامیں، پھر کیا ہوا؟ دیکھو آج مکڑیاں آ گئیں، بڑھاپے کی مکڑیاں آ گئیں، اور انہوں نے بڑھاپے کی جھریوں کا تانا بانا بن دیا ہے۔ اب اسے کہتے ہیں شیشہ دیکھو گا تو میں نہیں دیکھتا، آج وہ شیشہ دیکھنے کی سکت نہیں مجھے شیشہ نہ دکھاؤ، یہ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں، یہ تو ہی ہے۔ نہیں میری تو بڑی جوانی تھی، بڑا حسن تھا، میں تو وقت کی زلیخا تھی، میں تو وقت کا یوسف تھا، تو آج دیکھ تو صحیح تیرا ہی چہرہ ہے، یہ جھریاں کہاں سے آئیں، یہ بڑھاپے کی مکڑیوں نے کس وقت حملہ کیا؟ تو نے تو بڑے زور لگائے تھے کہ بڑھاپا نہ آنے پائے، چہرے کی رونق نہ جانے پائے، لاکھوں قسم کے تم نے میک اپ کے سامان خریدے، اور کن کن مشقتوں سے تو نے اپنے جسم کو سنوارا بنایا، پر تو آج اپنا چہرہ کیوں نہیں دیکھتا؟ آج نظریں وہ نظریں ہرنی جیسی آنکھ، اس کی تو ہرنی جیسی آنکھ، آج وہ آنکھ کا پپوتا ہی نہیں اٹھ رہا، آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے، آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے، اور اس کی تو بڑی نازو انداز والی چال ہے، اور آج اس سے قدم نہیں اٹھائے جا رہے، آج اس کو ویل چیئر پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ وہ مجھے نصر اللہ بٹ ملا، پہلے فلموں میں کام کرتا تھا، اب تو ماشاءاللہ 3 چیرے لگے، بڑی داڑھی، تو یہ اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں فلموں میں کام کرتا تھا، تو کہنے لگا میں 3 من کی بوری کو یوں اٹھا کے پھینک دیتا تھا، 2 انگلیوں میں پکڑ کے یوں اٹھا کے پھینک دیتا تھا، آج مجھ سے خود زمین سے اوپر اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ ہاں یہ میرے بھائیو، آنے والی صبح اور شامیں وہ اپنے چہرے ہمیں اوپرے نظر آتے، نہیں میں نہیں، تو ہی ہے۔ میری جوانی کہاں گئی؟ اسے دنیا کھا گئی۔ میری رونقیں کہاں گئی؟ اسے دنیا لے گئی۔ میرا حسن کہاں چلا گیا؟ وہ شام کے ساتھ ڈھل گیا۔ میری جوانی کہاں چلی گئی؟ وہ ڈھل گئی رات کے ساتھ، شام کے ساتھ۔ یہاں کا ہر پھول کھلنے نہیں پاتا کہ وہ مرجھا جاتا ہے، باہر آنے نہیں پاتی کہ خزاں کے تھپیڑے سے دھکا دے کر درختوں کو ننگا کر دیتے ہیں، مسکراہٹیں آ نہیں پاتی کہ آنسوؤں کی رم جھم برسات شروع ہو جاتی ہے، خوشیاں آنگن میں قدم پہلے رکھتی ہیں اور غم آ کر اس کو دھکا دے کے وہ جا کے پھینکتے ہیں۔ ان کا آنا بعد میں ہوتا ہے، غم پہلے سے آ کر ایک مار کے اٹھا کے وہ پھینکتا ہے۔ کہیں شادیوں کے نغمے نہ سنا کرو، جاؤ رونے والیوں کے نوحے سنو، ناچنے والیوں کے گانے نہ سنو، بین کرنے والیاں
ان ماؤں کے بین سنو جن کے جوان لال ان کی آنکھوں کے سامنے میت بن کے پڑے ہوتے ہیں، ان عورتوں کے نوحر سنو جن کے جوان خامن ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا کر قبر کے کا سفر شروع کر رہے ہوتے ہیں، ان باپوں کے جا کر ان کی غم گیز داستانیں سنو میرے بھائیو، جن کو جو خود کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دے، وہ بیٹھا سسک رہا ہے اور جوان بچہ کندھوں پہ اٹھا کر وہ جنازہ قبر میں لے جایا جا رہا ہے۔ یہاں کے راگ نہ سننا، دھوکہ کھا جاؤ گے، یہاں کے ہوٹلوں میں نہ جانا، اور زیادہ دھوکہ فریب ہے، مسکراہٹیں دھوکہ ہیں، اور یہاں کے ہوٹل وہ ایمان کو برباد کرنے کے اڈے ہیں، وہاں نہ جانا، وہاں ہر چیز مصنوعی ہے۔ لوٹ کے قبرستان جانا، شکستہ قبریں، ویران قبرستان، ٹوٹی ہوئی قبریں، اکھڑی ہوئی قبریں اور جھکی ہوئی قبریں، بوسیدہ قبریں، دھنسی ہوئی قبریں، ہائے ہائے، ایک قبر کہے گی میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ میں میانی شریف کے قبرستان سے گزر رہا، ایک جگہ فاتحہ پڑھنے جا رہا، میں قبرستان کے درمیان سے گزرا تاکہ قرآن پڑھتا ہوا دائیں بائیں سب کو ایصال ثواب کرتا جاؤں۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کون ہے کیا ہے، ایک قبر نے میرے پاؤں روک لیے، اس کی بے بسی نے، اس کی حسرت نے، اس کی بوسیدگی نے، اس کی اداسیوں نے، اس کے غموں نے